ملک صاحب، جو ہمارا سیاسی کلچر ہے اس کے اوپر ہم کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو غدار بھی کہا جاتا ہے. اس میں میڈیا کا بھی ایک اپنا کردار ہے، اور خصوصاً جنرل مشرف صاحب کے دور میں آلدو کہ ہم صحافیوں کو یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شاید تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس نے ہمیں آزاد کیا، نوکریاں بھی ملیں، یہاں پہ ٹی وی چینل بھی آئے. کسی جمہوری دور میں تو یہ چینلز نہیں آئے تھے، آپ تو سارے کریڈٹ لیتے ہیں. لیکن آپ جو میڈیا کا کردار ہے اس سب چیز کے اندر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ادر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو، جنرل زاہد صاحب کو، درانی صاحب کو اور پوری پاکستانی قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. دوسرا جو آج کا آپ کا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ کسی بھی قوم یا کسی ملک کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اس نے اچیومنٹس کیا کی، اس نے حاصل کیا کیا. پھر دوسرا اس کے لیے چیلنجز کیا ہیں. آج اگر ہم بیٹھ کے جائزہ لیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط پاکستان ہے. ابھی جس بات کر رہے تھے ہم بنیان مرصوص آپریشن کی اور ہندوستان کے ساتھ ہونے والی اس جنگ کی، اس کے بعد سے پوری دنیا یہ بات اب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا دفاعی جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب ہندوستان جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا تھا اس کو عبرتناک شکست سے دو چار ہونا پڑا ہے. دوسری بات، ہمارے جو ادارے، بہت سے ادارے ہم نے اچھے قائم کیے، بہت سے اچھے کام ہوئے. انفراسٹرکچر اس ملک کے اندر بڑا آج بہت بہتر ہے اگر آج سے 20-30-40 سال پہلے کی بات کی جائے. چیلنجز کیا ہے؟ چیلنجز ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ سیاست ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ میڈیا ہو، وہ بیوروکریسی ہو، اور وہ جوڈیشری ہو، کہیں بھی آپ کو جو ایچ آر کا، ہیومن ریسورس کا جو ایک چیلنج ہے، یہ آج سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک بہتر سوسائٹی بنانے کی طرف اس تیزی سے نہیں جا سکے جس تیزی سے جانا چاہیے تھا. آپ کے یہاں سے تعلیمی اداروں سے نکلنے والے لوگ، آپ کے یہاں سے مختلف محکموں میں جانے والے لوگ، اگر وہ 2-3 چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی کہ وہ اچھے کردار کے مالک ہوتے، وہ رسپانسیبل ہوتے، وہ ذاتی مفادات کے اوپر ملک کی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے، تو شاید آج صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی جس کا ہمیں آج چیلنج کا سامنا ہے. میڈیا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا میں آنے والے لوگ خراب ہیں، یا میڈیا نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا وہ کس حد تک سیاست کے اندر انوالو رہا، یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں افراد کے ساتھ. اور اگر بہتر معاشرے کی تشکیل ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہیں سے آپ کا میرا بھائی کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی فوج میں جائے گا، کوئی سیاستدان بنے گا، کوئی بیوروکریٹ بنے گا. تو یہ ایک گھر کے افراد ہیں جو مختلف محکموں میں جا کے یا مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو گھر سے، اسکول سے اور مسجد سے یہ ٹریننگ ہم دے کے نکالتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کرنا کیا ہے، اور ان کی رسپانسبلٹی میں ذاتی خواہشات یا ذاتی مفادات نہیں ہیں، اختیارات کا استعمال نہیں ہے، تو آج ہم شاید اتنا گلہ شکوہ کرنے نہ بیٹھے. پر ملک صاحب یہ تو دیکھیں نا، ٹاپ سے شروع ہوگا. جب اوپر سے ریونیاں ساری آپ آپس میں بانٹ رہے ہوں، اسپیکر صاحب کی تنخواہ 600% بڑھ جائے، ایم این ایس کی تنخواہ بڑھ جائے، تو ایک عام بچے سے یا ایک عام فرد سے جو روزمرہ کی زندگی کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی زیادتی ہے؟ میں تھوڑا سا نا مختلف خیال رکھتا ہوں اس حوالے سے. ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آپ کے حکمران ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ تنقید جو ہے کسی لحاظ سے تبلیغ کے طور پہ یا اصلاح کے طور پہ یہ ضرور احکامات موجود ہیں کہ حکمرانوں کو بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے، فرد کی ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ، درانی صاحب کو بھی پتا ہے، جو سیاست میں آئے، جو بہت مڈل کلاس سے تھے یا بہت ورکر کلاس سے تھے، وہ بھی اسی رنگ میں رنگے جا کے. اور بہت سے بیوروکریٹس جن کے بیک گراؤنڈ سے بہت مزدور کی کلاس سے اٹھ کے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہیں زیادہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. تو بیسک جو چیز تھی وہ تربیت کا فقدان ہے. اگر آپ بہتر تربیت کر لیتے تو آج آپ کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر فرض کر لیں حکمران غلط ہو جائے، اگر میرا اسپیکر اور میرا چیئرمین سینٹ جو ہے اپنی سیلریز میں اضافہ شروع کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا میں بیٹھ کے اپنے تمام اخلاقی حدود کو چھوڑ دوں، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دوں، میں بیوروکریسی میں بیٹھ کے عوام کی خدمت چھوڑ دوں، بلکہ اپنے لیے افسر شاہی کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر لوں. دونوں کی رسپانسبلٹی برابر ہے، حکمرانوں کی بھی
اور اس فرد کی بھی جس کو ذمہ داری عائد کی گئی ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، ذرا یہ بتائیے گا، جس طرف درانی صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم نے تقسیم کو ختم کرنا ہے، چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، 14 اگست سے پہلے سزائیں سنائی گئیں، کیا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور پھر یہاں سے اب کس طریقے سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک بڑا نظام ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، وہ وزراء ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، اربوں روپے کے پروٹوکول خرچ ہوتے ہیں. پھر عوام یہ بھی کوشچن کرتی کہ یہ ان سب لوگوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیا عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو لوگ پھر نظام کے اوپر بھی کوشچن کرتے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کیسے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر سول ملٹری ریلیشن شپ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. وہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاستدان سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے سیاستدان رسپانسبل نہیں ہے، اور جو ان کا کردار تھا وہ ادا نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اس جو دوریاں ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، یا اس کو محض ایک ایموشنز کے طور پہ استعمال کیا گیا؟ ہمارے یہاں بڑا جو ہے وہ آسان کام ہے کہ آپ جو ہے وہ فوج کو ٹارگٹ کریں، آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں، اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کر اپنے آپ کو پاپولر کر لیں. آپ کی اپنی فوج ہے، آپ کے اپنے ادارے ہیں، آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے. ان سے ٹکراؤ کی پالیسی کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اب فوج کی بے شمار غلطیاں ہوں گی، فوجی مداخلت رہی اس ملک کے اندر. آخر وہ مداخلت کیوں ہوتی رہی؟ کیا سیاستدان بلاتے رہے؟ کیا سیاستدان اور فوج نے مل کر یہ سارے معاملات خراب کیے؟ اس کا جائزہ لیا جانا بڑا ضروری ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں، جس کا ذکر ابھی درانی صاحب بھی کر رہے ہیں، کہ یہ سزائیں ہوئیں، سزائیں کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سزائیں ہوتی رہیں. کیا سیاستدانوں نے اس بات سے سبق سیکھا کہ وہ ایموشنز کی بجائے پرفارمنس پر توجہ دیں اور فوج کا جو کردار ہے اس کو محدود کر لیں؟ کبھی ایسا نہیں سوچا گیا. کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر فرض کریں انہیں کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، سیاسی حکومتیں کمزور ہو چکی ہیں، انہوں نے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس پر توجہ دی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں، اگر آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے، آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. آپ کو وابڈا کے لیے جو ہے وہ بجلی چوری روکنی ہے، آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. آپ کو بھل صفائی کروانی ہوتی تھی، آپ فوج کو بلاتے تھے. آپ کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. نہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ کام کر سکے. کوئی ایک ادارہ دیکھیں جس کو ہم نے سوچا ہو کہ ہم نے یہ بہت بہتر کر دیا ہو، اس لیے ہم نے فوج سے یہ سپیس واپس لے لینی ہے. ہوا یہ کہ ہم صرف ایموشنز کی سیاست، جو ایک بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. آپ پاپولر بیانیے کے طور پہ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ کرواتے ہیں، اور اپنی پرفارمنس سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. پچھلے 20-25 سال 30 سال کی آپ سیاست دیکھ لیجئے. یعنی آپ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرنا چاہیں، آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. آپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی مجھے کیوں نکالا، کبھی آپ کہتے ہیں جناب جی مجھے اقتدار میں واپس کیوں نہیں، عدم اعتماد کیوں نہیں روکا گیا. یہ سارے بیانیے سیاستدان شارٹ ٹرم کارڈز کے طور پہ کھیلتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں لایا جائے اقتدار میں. یہ دروازے کھٹکھٹانے بند کر دینا جی. یہ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں. شوگر مافیا اس ملک کے اندر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. کیا فوج نے روکا ہوا ہے؟ کیا آپ کو تجاوزات کے خلاف آپریشن فوج نے روکا ہوا ہے؟ کیا ملک کے اندر کوئی ایک ہاؤسنگ اسکیم ایسی نہیں ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہی ہو اور وہاں پہ قبضہ مافیا موجود نہ ہو؟ کیا کسی نے آپ کے ہاتھ پکڑ کے روکا ہوا ہے؟ جوڈیشری کو آپ بہتر کرنا چاہتے تھے، کتنا جوڈیشری کو آپ نے، لوئر جوڈیشری کو کتنا بہتر آپ نے کیا ہے؟ آج بھی آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سول ملٹری ڈائلاگ بڑا آگے بڑھتا، بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی. اب دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ مجھے اپنی مرضی کی چاہیے، آپ کو اپنی مرضی کی چاہیے، عمران خان صاحب کو اپنی مرضی کی چاہیے، میاں صاحب کو اپنی مرضی کی چاہیے، پولیس اپنی مرضی کی چاہیے. پولیس ریفارمز کا سن کے ہم تھک گئے ہیں. کس نے پولیس ریفارمز کی؟ بلدیاتی ادارے جس کا دورانی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس سے نئی لیڈرشپ امرج ہوتی ہے. کوئی ایک سیاسی جماعت بلدیاتی الیکشن کروانے کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.